میں ہوں امتیاز حسین اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ٹیک سی ایس اینڈ آئی ٹی۔ تو آج کے لیکچر کے اندر ہم ویب فریم ورک کے پارٹ بی کو ڈسکس کریں گے۔ ہم اس کے اندر 3 پوائنٹس کو ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے ہمارے پاس مینجمنٹ ایشو ہے، سیکنڈ جو ہے وہ ہمارے پاس دی ویب ٹیم ہے، اور تھرڈ جو ہے وہ ہمارے پاس پروجیکٹ مینجمنٹ ٹیم ہے۔ لاسٹ لیکچر کے اندر ہم نے ویب ایپ کے فریم ورک کو ڈسکس کیا تھا۔ اس کے اندر ہم نے ڈیفرنٹ فیزز کو ڈسکس کیا کہ ہم کسی بھی ویب سائٹ کو ڈیولپ کرنے کے لیے کن کن فیزز سے جو ہے ہم کے گزرتے ہیں اور ہم کوئی سکسیزفل ویب سائٹ جو ہے وہ ڈیولپ کر سکتے ہیں۔ تو اس کے اندر ہم ان 3 پوائنٹس کو ڈسکس کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہمارے پاس مینجمنٹ ایشوز آ جاتے ہیں۔ جیسا کہ لاسٹ لیکچر کے ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ جو ہمارے پاس کی ویب سائٹ ہے، کمپلیٹ ویب سائٹ جو ہے اس کو بنانے میں بہت زیادہ ٹائم چاہیے ہوتا ہے، وہ کمپلیکس جو ہے وہ ایکٹیویٹی ہے۔ آپ نے دیکھا تھا کہ ہمارے پاس فارمولیشن فیز تھا، پھر کمیونیکیشن فیز تھا، انالیسس فیز تھا، ٹیسٹنگ تھا، اس کے بعد ہمارے پاس جو ہے ڈپلائمنٹ کا تھا، مینٹیننس ہے، اپڈیشن ہے۔ تو بیسیکلی یہ کمپلیکس ایکٹیویٹی ہے اور اس کے اندر بہت سارے ڈیفینیٹلی لوگ جو ہے وہ انوالو ہوتے ہیں، اور سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ لوگ پیپل جو ہے وہاں پہ پیرل کام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ان آرڈر ٹو اوائڈ فیلئر اینڈ ایشوز، تو ہم کوئی فیلئر یا ایشوز سے بچنے کے لیے، مینجمنٹ ایشوز سے بچنے کے لیے ہم کچھ پوائنٹس جو ہیں ہم یہاں پہ کنسیڈر کریں گے۔ جب تک ہم ان پوائنٹس کو جو ہے وہ کنسیڈر نہیں کریں گے تو ہمارے پاس مینجمنٹ ایشوز جو ہیں وہ ارائز ہوتے رہیں گے۔ تو سب سے پہلی چیز اس کے اندر یہ ہے کہ جب بھی کسی پروجیکٹ کے اوپر کام کیا جائے، ویب ایپ کے اوپر کام کیا جائے، تو پراپر پلاننگ کے ساتھ جو ہے اس کو جو ہے وہ پلان کرنا چاہیے، پراپر اس کے اوپر جو ہے وہ ٹائم لگایا جائے، اور اس کے بعد پراپر پلاننگ کے بعد جو ہے اس ویب ایپ کے اوپر کام سٹارٹ کرنا چاہیے۔ رسک ان فارمولیشن آف ویب ایپ مسٹ کنسیڈر، اس کے علاوہ یہ ہوتا ہے کہ جب بھی آپ کسی پروجیکٹ کو سٹارٹ کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی اس کے اوپر ہوپ فل ہونا چاہیے کہ آپ کا ویب ایپ ہے یا کوئی پروجیکٹ ہے وہ سکسیزفل ہوگا، بٹ اس کے باوجود بھی آپ کو کچھ رسک کو بھی اس کے اندر کنسیڈر کرنا پڑے گا۔ ڈیفینیٹلی اگر اس کے اندر کوئی رسک آ جاتا ہے، کوئی فیلئر آ جاتا ہے، کوئی ایرر آ جاتا ہے، تو آپ نے اس کو ریموو کیسے کرنا ہے، اس سے بچنا کیسے ہے، یا اس کے بعد آپ نے ریکوری کیسے کرنی ہے، تو ان چیزوں کو بھی جو ہے کنسیڈر کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ کسی بھی ویب ایپ کو آپ سٹارٹ کرتے ہیں یا کسی بھی پروجیکٹ کو سٹارٹ کیا جاتا ہے تو اس کا پراپر ٹائم فریم جو ہے وہ پہلے شیڈیول کرنا چاہیے۔ فار ایگزامپل جیسے جو بڑے بڑے پروجیکٹس ہوتے ہیں وہ ہمیشہ اس کا سٹارٹ ٹائم اور اس کا ڈیوریشن جو ہے وہ ہمیشہ اس کے اندر ڈیفائن کیا جاتا ہے کہ ایک پروجیکٹ ہم سٹارٹ کر رہے ہیں، اس کا ڈیوریشن جو ہے 1 منتھ ہے، 2 منتھ ہے، 1 سال ہے، 2 سال ہے۔ تو ایک ٹائم فریم بھی جو ہے وہ سب سے پہلے ان چیزوں کو جو ہے وہ شیڈیول کر لینا چاہیے، تاکہ آنے والے وقت کے اندر جو آپ نے ٹیم ڈپلائی کی ہوتی ہے اس پروجیکٹ کے اوپر، ان کو اس چیز کا پتہ ہونا چاہیے کہ ہمیں یہ ٹاسک جو ہے وہ کتنے ٹائم کے اندر اس کو کمپلیٹ کرنا ہے۔ اس کے علاوہ جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اندر کنٹرول اتھارٹیز کو بھی ڈیفائن کرنا چاہیے۔ جیسے ہم نے پہلا پوائنٹ لکھا، کمپلیکس ایکٹیویٹی ہے، نمبر آف پیپل ڈیفینیٹلی اس کے اندر انوالو ہوتے ہیں، تو ڈیفینیٹلی آپ نے کنٹرول اتھارٹیز کو یہاں پہ ڈیفائن کرنا ہے کہ ٹیم لیڈر کون ہوگا، کس کی یہاں پہ بات چلے گی، اگر کوئی موڈیفیکیشن کرنی ہے، کوئی ایکسٹینشن کرنی ہے، کوئی اس کے اندر جو ہے کوئی نئے ماڈیول جو ہیں اس کے اندر ایڈ کروانے ہیں، یا کسی قسم کی کوئی چینجز کرنی ہے، تو ایسا نہ ہو کہ ہر بندہ جو ہے وہاں پہ اپنی بات کر رہا ہو۔ تو کچھ کنٹرول اتھارٹیز جو ہیں ان کو بھی ڈیفائن کرنا چاہیے۔ اگر آپ ان 4 پوائنٹس کو جو ہے وہ کوئی مینجمنٹ ٹیم جو ہے وہ ان کو کنسیڈر نہیں کرتی تو ان کو ڈیورنگ پروجیکٹ جو ہے یا پروجیکٹ کے دوران اس کے بعد جو ہے بہت زیادہ جو ہے وہ پرابلمس کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جو کہ ان کیس آف مس یوز، یا ان کیس آف مس یوز آف اتھارٹیز، یا آپ اس کو پور پلاننگ کہہ سکتے ہیں، یا ٹائم فریم ورک اس کے اندر نہ کنسیڈر کیا جائے، تو ڈیفینیٹلی جو پروجیکٹ ہے وہ ہمیشہ فیلئر کی طرف جاتا ہے۔ تو ان 4 پوائنٹس کو جو ہے وہ کنسیڈر کرنا چاہیے، مینجمنٹ ان 4 چیزوں کو کنسیڈر کرے تاکہ جو ویب ایپ ہے اس کا جو سکسیس ریٹ ہے اس کو زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ کیا جائے۔ اس کے بعد آپ کے پاس جیسے ہم نے ابھی یہاں پہ ڈسکس کیا کہ نمبر آف پیپل جو ہے وہ اس کے اندر انوالو ہوتے ہیں، تو ایک ٹیم ہوتی ہے جو کسی بھی پروجیکٹ کے اوپر کام کر رہی ہوتی ہے، تو کنٹینٹ ڈیولپر اور پرووائڈر، تو اس کے اندر کچھ ٹیم کو، کچھ پیپل کو ہم ڈسکس کریں گے کہ کس پیپل کا کیا کام ہے، کس ڈیولپر کا کیا کام ہے، یا کون پرسن جو ہے وہ کس ڈیوٹی کو پرفارم کر رہا ہے۔ تو اس کے اندر سب سے پہلے جو ہے وہ کنٹینٹ ڈیولپر ہے اور پرووائڈر ہے۔ جیسا ہم لاسٹ لیکچرز کے اندر بھی بار بار اس چیز کو ڈسکس کرتے ہیں کہ کنٹینٹ جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ آپ کے پاس سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ تو کلیکشن اینڈ جنریشن آف ویلڈ کنٹینٹ، تو اس ٹیم کا کیا کام ہوتا ہے کہ انہوں نے جو ویلڈ کنٹینٹ ہے، کوئی فیک کنٹینٹ نہ ہو، کوئی انلیگل کنٹینٹ نہ ہو، کوئی کاپی رائٹڈ کنٹینٹ نہ ہو، وہ کنٹینٹ کو کلیکٹ کرنا ہے۔
اس کے علاوہ آپ کے پاس ٹیم کے اندر جو ہے مارکیٹنگ اور سیل اسٹاف بھی ہوتا ہے، اس کا کام کیا ہوتا ہے، انہوں نے ڈیٹا انفارمیشن ہے اور گرافیکل کنٹینٹس کو جو ہے پرووائڈ کرنا۔ اس کے بعد آپ کے پاس جو ٹیم ممبر ہوتے ہیں وہ میڈیا ٹیم ہوتی ہے۔ میڈیا ٹیم کا کیا کام ہوتا ہے، جو آپ کے پاس آڈیو اور ویڈیو کنٹینٹ کی ڈیمانڈ ہوتی ہے اس کو وہ فلفل کرتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کے پاس گرافکس ڈیزائنر جو ہے، اس کا کیا کام ہوتا ہے، وہ بیسیکلی ویب کو ڈیزائن کرتا ہے اور ٹرائی کرتا ہے کہ ایستھیٹک کنٹینٹ ہونا چاہیے تاکہ جو کسٹمر ہے، کلائنٹ ہیں، وہ زیادہ سے زیادہ اس کی طرف اٹریکٹ ہو جائے۔ اس کے بعد جو ہے وہ ویب پبلشر آ جاتا ہے۔ ویب ٹیم کے اندر کمپلیٹ ویب پروجیکٹ کی جو ٹیم ہے اس کے اندر سیکنڈلی جو ہے وہ ویب پبلشر آتا ہے۔ اس کا کام کیا ہے، مسٹ ہے انڈرسٹینڈنگ بوتھ کنٹینٹ اینڈ کرنٹ ویب ایپ ٹرینڈز اینڈ ٹیکنالوجیز۔ جو ویب پبلشر ہے اس کے پاس جو ہے وہ انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے، ایک تو کنٹینٹ کی انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے کہ آیا کنٹینٹ جو ہے وہ ویلڈ آ رہا ہے، کوئی کاپی رائٹ کنٹینٹ تو نہیں آ رہا۔ اس کے علاوہ اس کے پاس جو کرنٹ جو ٹیکنالوجی ٹرینڈز ہیں، ویب ایپ کے ٹرینڈز ہیں، اس کی بھی انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے تاکہ وہ ماڈرن اور ریسنٹ ٹرینڈز کے اکارڈنگ جو ہے وہ اس کی پبلشنگ کے اندر جو ہے اس کی ہیلپ کرے۔ مسٹ ہیو انڈرسٹینڈیبلٹی اباؤٹ ایچ ٹی ایم ایل، ایکس ایم ایل اینڈ ایکس ایچ ٹی ایم ایل کی اس کو انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے۔ ہیونگ گڈ اسکل اینڈ نالج اباؤٹ ڈیٹا فنکشنالٹی اینڈ کنیکٹیوٹی۔ جو ویب پبلشر ہے اس کے پاس نالج اور اسکل ہونا چاہیے کہ ڈیٹا بیس کی فنکشنالٹی اور اس کی کنیکٹیوٹی کے جو ایشوز ہیں ان کو بھی وہ سالو کر سکتا ہو۔ انڈرسٹینڈنگ اباؤٹ اسکرپٹ اینڈ جرنل ویب سائٹ نیویگیشن، اس کو انڈرسٹینڈنگ جو ہے تمام اسکرپٹ کی انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے اور ویب سائٹ کی نیویگیشن جو ہے اس کے پاس جو ہے اس کی کمپلیٹ جو ہے اس کے پاس انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے۔ اس کے بعد ویب انجینئر ہے، بہت ٹیکنیکل پرسن ہے، بہت امپورٹنٹ پرسن ہے ویب ٹیم کے اندر، موسٹ امپورٹنٹ پرسن ہے۔ اس کا کام کیا ہے، گڈ ویب ڈیولپمنٹ اسکل اس کے پاس جو ہے وہ ڈیولپمنٹ اسکل کمپلیٹ ہونے چاہیے۔ انوالو ان مینی ایکٹیویٹیز لائک آرکیٹیکچرل ہے، نیویگیشنل ہے، انٹرفیس ڈیزائن ہے، ٹیسٹنگ ہے، امپلیمنٹیشن ہے۔ ان شارٹ یہ پرسن جو ہے وہ ہر ایکٹیویٹی کے اندر انوالو ہوتا ہے، آرکیٹیکچر ڈیزائن کے اندر بھی انوالو ہوتا ہے، نیویگیشنل کے اندر بھی انوالو ہوتا ہے، انٹرفیس ڈیزائن ہے اس کے اندر بھی انوالو ہوتا ہے، ٹیسٹنگ ہے، امپلیمنٹیشن ہے۔ اسٹارٹ سے لے کر اینڈ تک جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں ویب ڈیولپمنٹ سے لے کر ڈپلوائے تک، ڈپلوائے سے لے کر بعد میں مینٹیننس تک، ان تمام کے اندر جو ہے یہ پرسن جو ہے وہ 100% اس کے اندر انوالو ہوتا ہے۔ انڈرسٹینڈنگ آف کمپوننٹ ٹیکنالوجی، کلائنٹ سرور آرکیٹیکچر اینڈ ڈیٹا بیس ٹیکنالوجی، اس کو انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے۔ کمپلیٹ جو ہے جو ٹیکنالوجی یوز ہو رہی ہے کلائنٹ سرور آرکیٹیکچر کا اس کو نالج ہونا چاہیے اور ڈیٹا بیس ٹیکنالوجی کا بھی۔ نالج آف ملٹی میڈیا کنسیپٹس ہیں، ہارڈ ویئر سافٹ ویئر پلیٹ فارم ہے، نالج آف نیٹ ورک سیکورٹی ہے، پرائیویسی ہے، کنیکٹیوٹی ہے۔ ان شارٹ یہ پرسن جو ہے وہ آپ کی ویب ڈیولپمنٹ کے اندر، آپ کے ویب پروجیکٹ کے اندر، جو آپ جس پروجیکٹ کے اوپر کام کر رہے ہیں ٹوٹلی جو ہے یہ اس کے اندر انوالو ہوتا ہے، جو ہے ان ساری ایکٹیویٹیز کے اندر اسٹارٹ سے لے کر اسکریچ سے لے کر اینڈ تک جو ہے اس کے اندر ایکولی جو ہے وہ پارٹیسپیٹ کر رہا ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو آپ کے پاس ویب اسپیشلسٹ سپورٹ ہے، یہ بیسیکلی پرسن ہوتے ہیں جو کہ رسپانسیبل ہوتے ہیں کریکشن، ایڈیپشن اینڈ انہانسمنٹ ان ویب ایپ۔ بیسیکلی یہ پرسن جو ہیں یہ سپورٹ پرووائڈ کرتے ہوتے ہیں ویب انجینئر کو، اسپیشلسٹ لوگ ہوتے ہیں اور یہ سپورٹ پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں جو آپ کے پاس ویب انجینئر ہوتا ہے۔ اور جو کسی ویب پروجیکٹ کے اندر کوئی کریکشن ہے یا اپڈیشن آ جاتی ہے یا اس کے اندر انہانسمنٹ آتی ہے تو بیسیکلی یہ اسپیشلسٹ جو ہے پرسن جو ہیں وہ اسسٹنٹ پرووائڈ کرتے ہیں۔ یا آپ نے جو ویب سائٹ ہے، ویب ایپ ہے، آپ کے پاس ویب ایپ پروجیکٹ ہے اس کے کنٹینٹ کو اپڈیٹ کرنا ہے تو اس کے لیے بھی جو ہے یہ پرسن جو ہے اس کے اندر اسسٹنٹ پرووائڈ کرتے ہیں جو کہ آپ کے پاس ویب انجینئر ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر جو آپ کے پاس ایگزسٹنگ ویب ایپ جو ہے وہ چل رہی ہے، اس کے اندر کوئی نیو پروسیجرز ہیں یا نیو فارمز ہیں، کوئی ایکسٹینشنز ہیں، وہ اس کے اندر ایڈ کرنی ہے، کس طرح سے ایڈ کرنی ہے، اس کو کس طرح سے بعد میں امپلیمنٹ کرنا ہے، ان ساری چیزوں کے اندر یہ پرسن جو ہے یہ ساتھ ساتھ انوالو ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو ہے وہ ایڈمنسٹریٹر آ جاتے ہیں۔ ایڈمنسٹریٹر جو ہے وہ بیسیکلی آپ کے پاس، آپ اس کو کہہ سکتے ہیں جسٹ لائک اونر کسی بھی آرگنائزیشن کا۔ جیسے میں اس کی ایگزامپل آپ کو اس طرح سے دے سکتا ہوں، جیسے آپ کے پاس کوئی یونیورسٹی ہے، ادارہ ہے، اس کا جو ہیڈ ہوتا ہے وہ بیسیکلی ڈائریکٹلی تو انوالو نہیں ہوتا کسی کام کو، جیسے ٹیچر ہیں وہ ٹیچ کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ پرسن بیسیکلی رسپانسیبل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جتنے بھی آپریشنز ہیں ویب ایپ کے اندر، مینجمنٹ کے ایشوز ہیں، ان ساری چیزوں کے اندر یہ پرسن جو ہے وہ ڈائریکٹلی انوالو ہوتا ہے۔ ڈیولپمنٹ اور امپلیمنٹیشن آف پالیسیز اینڈ آپریشنز ہیں، تمام پالیسیز اور آپریشنز کے اندر جو ہے وہ ڈائریکٹلی یہ پرسن انوالو ہوتا ہے۔ امپلیمنٹیشن آف سیکورٹی پروسیجر، ایکسیس رائٹ، سیکورٹی پروسیجر نے کون سی سیکورٹی کیسے امپلیمنٹ کرنی ہے، اس کے علاوہ کس کو ایکسیس رائٹس دینے ہیں، کس کو ایکسیس رائٹس نہیں دینے، کس کو کتنے ایکسیس رائٹس دینے ہیں۔ میجرمنٹ انالیسز آف ویب ٹریفک، کن لوگوں نے اس کو یوز کرنا ہے، ویب ٹریفک کی جتنی بھی میجرمنٹ ہیں، انالیسز ہیں، اس کو رسپانسیبل ہوتا ہے۔ جیسے کہ کوئی ویب سائٹ ہے، نمبر آف یوزر اگر زیادہ ہو جاتے ہیں تو وہ اس کا جو سرور ہے وہ نہ بیٹھ جائے، یا ویب ایپ کا جو اس کا ایکسیس ہے
وہ نہ سلو ہو جائے، کوآرڈینیشن ود ویب ایپ اسپیشلسٹ، اور یہ کنٹینیوسلی جو آپ کے پاس ویب ایپ اسپیشلسٹ ہے اور ویب انجینئر ہے، یہ دونوں کے ساتھ کنٹینیوسلی جو ہے وہ ان کانٹیکٹ رہتا ہے. تو بیسیکلی اس پرسن کا کام کیا ہے؟ اوور آل مینجمنٹ کا کام ہے. اوور آل یہ تمام جو ویب ٹیم ہے، اس تمام ٹیم کو یہ پرسن لیڈ کر رہا ہوتا ہے. یہ بیسیکلی پرسن جو ہے رسپانسیبل ہے اس کی سکسیس کا، اس کے فیلئر کا، ان ساری چیزوں کو، جو آپریشنز ہیں، مینجمنٹ ہیں، ان ساری چیزوں کو یہ وہاں پہ ڈسکس کر رہا ہوتا ہے. کوئی نئے پالیسیز اس کے اندر ایڈ کروانے ہیں، کوئی نئی پروسیجر اس کے اندر ایڈ کروانے ہیں، کس کو ایکسیس رائٹس دینے ہیں. تو یہ ساری چیز کو اوور آل جو ہے ایڈمنسٹریٹر پرسن جو ہے یہ ٹیم کے اندر ان سب کو لیڈ کر رہا ہوتا ہے. تو ان دی اینڈ جو ہے ہمارے پاس پروجیکٹ مینجمنٹ ٹیم آ جاتی ہے. ڈیفائن پروسیس اینڈ پروجیکٹ میٹرکس، اس ٹیم کا کیا کام ہوتا ہے؟ یہ بیسیکلی جو ڈیفرنٹ پروسیسز جو ہیں کسی بھی ویب ایپ کے اندر اس کو ڈیفائن کرتی ہے، اور میٹرکس کو ڈیفائن کرتی ہے. تمام آبجیکٹیوز کو، رول اینڈ ریگولیشنز کو جو ہے یہ بیسیکلی وہاں پہ ڈیفائن کرتے ہیں. پروجیکٹ پلاننگ کے اندر یہ ٹیم جو ہے وہ انوالو ہوتی ہے. رسک انالیسس، جیسے ہم پہلے اسٹارٹ کے اندر جو ہے وہ ڈسکس کرتے ہیں کہ آپ کو رسک انالیسس کو بھی جو ہے اس کے اندر ڈسکس کرنا چاہیے. اس کے علاوہ اسکیجولنگ پروسیس، اس کے جو ہم نے اسٹارٹ پہلے پوائنٹ کے اندر ڈسکس کیا تھا کہ ایک ٹائم فریم بھی یہ ڈیفائن کرتی ہے کہ آپ کا جو پروجیکٹ جو ہے یہ کتنی دیر کے بعد جو ہے وہ سکسیزفل ہوا، کتنی دیر کے بعد یہ کمپلیٹ ہو جائے گا. ان ساری چیزوں کو جو ہے یہ ٹیم وہاں پہ کنسیڈر کر لی ہوتی ہے. اس کے علاوہ ہمیشہ جب بھی کوئی پروجیکٹ سٹارٹ کیا جاتا ہوتا ہے، ہمیشہ پروجیکٹ کی ایسٹیمیشن بھی لگائی جاتی ہے، اور یہ ٹیم بیسکلی ایسٹیمیشن لگاتی ہے پروجیکٹ بیسڈ آن پاسٹ ایکسپیرینس ود سملر پروجیکٹس. اس کا کام کیا ہوتا ہے؟ یہ بیسکلی ایسٹیمیشن لگاتی ہے جو سملر کائنڈ کو، جس طرح کا اب یہ پروجیکٹ کوئی کام کر رہا ہے اسی طرح کے جو سملر پروجیکٹس ہیں پاسٹ ایکسپیرینس کی بیس کے اوپر جو ہے کرنٹ پروجیکٹ کا جو ایسٹیمیشن ہے، کاسٹ ہے، اس کو یہاں پہ یہ ٹیم جو ہے وہ سیٹ کرتی ہے. Perhaps estimation is useful but is open to modification. ڈیفینیٹلی جو ایسٹیمیشن ہوتی ہے، لاگت ہوتی ہے، وہ ہمیشہ پہلے ڈیفائن کی جاتی ہے، بٹ 100% نہیں ہوتی، اوپر نیچے کچھ ہو جاتا ہے. تو بیسکلی اس ٹیم کا کام کیا ہوتا ہے؟ یہ کمپلیٹ پروجیکٹ کے پروسیسز جو ہیں، اس کے میٹرکسز ہیں، اس کی پلاننگ کس طرح سے کرنی ہے، رسک انالیسس جو ہے اس کو کس طرح سے ڈیفائن کرنا ہے، تمام اسکیجولنگ، اس کا ٹائم فریم ورک جو ہے وہ دیتی ہے. ایسٹیمیشن کی جتنی بھی انفارمیشن ہے یہ ٹیم جو ہے ان ساری چیزوں کو یہاں پہ ڈیفائن کر رہی ہوتی ہے. تو جو پہلا ہم نے پارٹ ہمارے پاس تھا اس کے اندر ہم نے جسٹ یہ دیکھا تھا کہ ہم ویب ایپ کو، ویب پروجیکٹ کو سٹارٹ کس طرح سے کرتے ہیں، کس طرح سے اس کے اوپر کام سٹارٹ کیا جاتا ہے، کون کون سے فیزز جو ہیں اس کے اندر آتے ہیں. تو جو سیکنڈ پارٹ ہے ہمارے پاس، اس کے اندر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ کون سے لوگ اس کے اندر انوالو ہیں، کون سے جو ہے وہ ٹیم ممبر اس کے اندر انوالو ہیں. تو اس کے اندر ہم نے اس کا پروسیجر پڑھا تھا کسی ویب ایپ کو جو ہے وہ ڈیزائن کرنے کا، اسٹارٹ سے لے کر اینڈ تک. اور اس کے اندر ہم نے یہ دیکھا کہ ٹیم کون سی ہوتی ہے، اس کے اندر کون سی ٹیم کا کیا کام ہے، اور کس کے ذمہ جو ہے وہ کون کون سی چیزیں جو ہیں وہ آتی ہیں. تو ہوپفلی آپ کو یہ لیکچر جو ہے وہ پسند آیا ہوگا. اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹ سیکشن کے اندر میرے سے سوال کر سکتے ہیں.